بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. آپ بیٹھیے آرام سے میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے. جو بندہ جتنا دین کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتنی ہی ہوتی ہے. طالبین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، مقبول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ جن کے دل میں انابت ہوتی ہے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. واللہ یہدی الیہ من ینیب واللہ یہدی الیہ من اناب. جن کے دل میں انابت ہوگی، جن کے دل میں طلب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت ڈالیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے. دنیا میں قناعت ہے، دین میں قناعت نہیں ہے کہ دنیا میں قناعت اللہ سے مانگو، کہ دین میں تو آگے بڑھنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کے بارے میں قناعت کی دعا کی. یہ مذاکرہ ہے، بیان نہیں، پہ مذاکرہ، کام کرنے والے ساتھی ہیں سب. اللہم قنعنی بما رزقتنی، کہ پروردگار عالم تو نے جو مجھے رزق عطا فرمائے اس پر تو مجھے قناعت دے. وبارک لی فی، اور اس میں تو مجھے برکت دے. کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں اللہ سے قناعت کی دعا مانگی اور دنیا میں برکت کی دعا مانگی. اصل میں برکت اصل ہے، اور برکت جو ملتی ہے وہ ایمان و تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. برکت کا ترجمہ کہیں ڈکشنری میں لغت میں نہیں ملے گا، اور غیر مسلم تو برکت کو جانتے ہی نہیں. برکت کیا چیز ہے؟ کیونکہ برکت کا تعلق تو ایمان سے ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بستی والے مراد اس سے، کسی بھی دیہات والے، کسی بھی بستی والے صرف زندگی میں محنت کر کے دو صفتیں اپنی زندگی میں اتاری ہے، ایمان و تقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. ہماری خلوتیں اللہ کی نافرمانی سے بچے، ہماری خلوتیں صحیح ہو جائیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو فرمایا، اے میرے شاگردوں کی جماعت، تم ایسا کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے. اب ابو دردہ صحابی ہے تو ان کے سامنے بیٹھنے والے تابعی کا مجمع ہوگا، نیک لوگ ہوں گے، زمانے کے نیک لوگ. تو حضرت ہم تو ایسے کوئی کام نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کریں. تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے فقیہ تھے، فقیہ الامت نے فرمایا، جب کوئی انسان رات کو خلوتوں میں گناہ کرتا ہے، تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بستروں پر گناہ کرتا ہے، جب صبح میں اٹھتا ہے تو پروردگار عالم اس بستی کے علماء کے دلوں میں، مقتدیٰ کے دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دیتے ہیں. یہ دین جو ہے نا وہ طلب کا ہے. بقول مولانا ابراہیم دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، کام کرتے کرتے آدمی اچانک کام کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بعد، 4 مہینہ چلے کی قربانی کے بعد آدمی میں عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے ایمان میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کی حرکت کی بنیاد پر بستی میں آ کر بڑے کام کرنے کے ارادے کرتا ہے، لیکن اچانک کام چھوڑ دیتا ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی جو وجہ جس سے انسان کام کو چھوڑتا ہے نا، کام کرنا اس کو بوجھ لگتا ہے، گشت کرنا بوجھ لگتا ہے، ملاقاتیں بوجھ لگتی ہیں. حالانکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، کنز العمال کی روایت ہے، خیار من امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. میری امت کا سب سے بہترین بندہ کون؟ کہ میری امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاوے.
اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ خیر عباد میں ہے، سب سے بہتر بندہ ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا کر اس کو اللہ کا محبوب بنا دے، کہ جو بندہ اللہ سے قریب ہوگا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے، تب بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت فرمایا کہ خلوتوں کے گناہ، جب کام کرنے والے ساتھی اور وقت لگائے ساتھوں کی جب تنہائیاں گندی ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے کام نہیں لیتا، پھر دعوت کا ہر عمل ان کے لیے بوجھ لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے، گشت کرنا بوجھ پڑتا ہے، نیکی بوجھ لگتی ہے۔ کہ دل کے کالے پن کی علامت کیا؟ کہ ہمارا دل کالا بن چکا ہے اور دلوں کے اندھیرے آ چکے ہیں، اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ نیکی کرنا بوجھ لگتا ہے اور گناہوں میں لذت لگتی ہے۔ ایمان کی علامت کیا؟ کہ نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے رنج ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو، بہت بڑی بات ہے، نماز پڑھنے کی خوشی ہو، نیکی کرنے کے بعد دل میں خوشی محسوس ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور گناہ کر کے آدمی کا دل نادم بن جائے، آدمی کا روا اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے میں لگ جاوے، کہ گناہ کر کے دل میں ندامت ہو، سمجھو انسان مومن ہے، فانت مومن، تم مومن ہے۔ ایمان کی یہ علامت بتائی۔ تو جب خلوتوں کے گناہ جب ہوتے ہیں خلوتوں کے گناہ، تو خلوتوں کی گناہ کی بنیاد پر کام میں بوجھ لگتا ہے۔ نمبر 2، آدمی جو کام سے جو محروم ہوتا ہے، تنقید کرنا۔ ہمارے کام یہ کیا ہے؟ کام کرنے والوں کی قدر کرو، نہ کرنے والوں کی فکر کرو، کہ کام کرنے والوں کی قربانی کو سراہنا۔ حضرت مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے اپنی قربانی کو بھول جاؤ اور ساتھیوں کی قربانی کو سراہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے 4 سبب بتلائے ہیں، امت میں اجتماعیت لانے کے 4 سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب کون سا ہے؟ کہ ہماری زبانوں پہ نرمی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرمی بہت پسند ہے۔ ہمارے دعوت کے کام میں سختی کے مواقع بہت کم ہے، نرمی کے مواقع بہت زیادہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ تو اللہ کا کرم مانو کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے لیے نرم بنایا۔ نبی اگر آپ تھوڑی بھی غصے والے ہوتے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تھوڑے بھی غصے والے ہوتے اور آپ کے مزاج میں اگر ترش روئی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لام تاکید سے ہے، ایک بھی صحابی آپ کے پاس نہ بیٹھتا، سب کے سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ وہ جانثار صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے خدا کو پسند نہیں ہے سختی زبان میں، اسی وجہ سے اللہ نے نہیں رکھی ہے ہڈی زبان میں، اللہ نے زبان کو نرم بنایا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ زبان میں ہڈی ہو، بھی زبان میں ہڈی نہیں ہے تو بھی زبان کا ایک بول انسان کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ یہ پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے، یہ شہد بھی ہے اور یہ تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب زبان محبت کے ساتھ چلتی ہے، ساتھی آباد ہو جاتے ہیں، مزیبہ جبات آباد ہو جاتی ہے، گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ جب یہ زبان کڑوی بن جاتی ہے اور سخت بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں چیخنے کی و چلانے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جب انسان کی زبان سخت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت فرمائی، 10 سال حضور کی خدمت فرمائی، 10 سال میں آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے خادم کے ساتھ تھے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے دیے، کیا دیے؟ انگور کے خوشے دیے، انگور کا خوشہ، کہ بیٹا حضور کو دے کر آؤ۔ انس بن مالک کی والدہ نے حضرت انس کو فرمایا انگور کا خوشہ حضور کو دے کر آؤ۔ تو راستے میں دیکھا یہ انگور کھٹا ہوگا یا انگور میٹھا ہوگا۔ انس بن مالک فرماتے میں نے چکھنا شروع کیا، یوں کر کے پورے انگور ہی کھا گیا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا ہی نہیں۔ انس بن مالک بڑے صحابی ہیں۔ بعد میں انس بن مالک کی والدہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ وہ انگور کیسے تھے؟ تو چونکہ ساتھی کام اپنے عملے کو جانتا ہے نا ذمہ دار، کہ میرے عملے کا مزاج کیا ہے، تو آپ نے یوں نہیں کہا مجھے انس بن مالک نے نہیں دیے، آپ نے کہا ٹھیک تھے۔ انس بن مالک فرماتے جب بھی حضور مجھے ملتے تو مسکرا کر فرماتے انس وہ کھجور وہ انگور کا خوشہ جو تھا وہ انگور کھٹی تھی کہ میٹھی تھی؟
یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز اللہ کے نبی کی رحمت اپنے خادم کے ساتھ تھی۔ 90 مضامین حضور کی رحمت کے تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے ہمارے کام میں نرمی ہے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، بلکہ وہ تو آئے تھے بیت اللہ میں، مکہ المکرمہ اپنے کام سے آئے تھے، اور بیت اللہ میں زمانے جاہلیت میں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کے کان بھرے تھے ان سے بات مت کرنا، اگر ان کی بات جو بھی سنتا ہے اس کا دل موم ہو جاتا ہے اور ان کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ اپنا کام کا نمٹا کر جب بیت اللہ میں آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں، تو دل میں سوچا کہ میں نے تو اپنے کان میں روئی ٹھونس دی ہے، میں بات تو سنوں، میں تو عقل مند ہوں، صحیح بات ہوگی تو قبول کرے گا، غلط بات ہوگی تو قبول نہ کرنے میں مجھے کیا، کون روک سکتا ہے۔ جیسے کان سے روئی کو نکالا ہے اور اللہ کے نبی کا قرآن سنا، اللہ کے نبی کی دعوت سنی، دل پر اثر کر گئی کہ یا رسول آپ دوبارہ پڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق کلام پاک کی آیت پڑھی، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ کی نحمدہ ونستعینہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے فوراً اسلام قبول کر دیا۔ اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ جو بھی اللہ کے نبی کے پاس 5 منٹ کے لیے آتا تھا، اسلام قبول کرتا تھا، سب سے پہلے اس کو اپنی قوم کی، قبیلے کی فکر ہوتی تھی۔ اللہ کے راستے میں سے واپس آنے کے بعد بعض ساتھی ایسے بن کے آتے ہیں کہ دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد قرار دے کر اپنے کاروبار کو ایسا سیٹ کرتے ہیں دعوت کی محنت کے ساتھ کہ ان کا کبھی بھی کوئی دعوت کا عمل نہ چھوڑتا ہے، نہ دعوت کا تقاضا آگے پیچھے ہوتا ہے، اور ان نوجوان کی برکت سے پورا کا پورا علاقہ اڑ جاتا ہے۔ تو طفیل بن عمر دوسی فوراً گئے حضور کی خدمت سے اپنے قبیلے میں۔ اللہ کے نبی کے پاس رہنے کا موقع نہیں ملا، نہ تربیت ہوئی، نہ کام کے مزاج کو دیکھا، نہ کام سمجھا کہ بھئی قبیلہ سارے لوگ میری بات تو مانتے ہیں، پورے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں مکہ المکرمہ جا کر آیا ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، ان کی بات میں نے مانی اور میں نے ایمان قبول کیا، پورے قبیلے والوں تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ڈائریکٹ بات، ترغیبی بات نہیں، حکم کی بات۔ ہمارے کام میں ترغیب ہے، ہمارے کام میں امر نہیں ہے۔ ترغیب سے لوگ جڑتے ہیں، اس نے فضائل والا علم ہم کو سننے کا حکم دیا کہ فضائل اعمال کی تعلیم، فضائل والا علم حضرت شیخ نے کتنی احادیث کی کتابوں کی اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے فضائل کی حدیثوں کی کتاب میں جمع کیا کہ امت فضائل سے جڑتی ہے، اور فضائل کے بعد پھر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے کہ فضائل کے سننے کے بعد امت نماز پر آئے گی کہ نماز کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، ماں کی خدمت کی یہ فضیلت ہے، زکوٰۃ کے دینے کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں جانے کی یہ فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کیا، صحابیات کے واقعات کو بیان کیا، اور پوری کتاب فضائل والا علم ہے۔ اب فضائل والے علم کے بعد انسان کو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں۔ اب نماز کیسے پڑھنا، تو نماز کے صحیح کرنے کے لیے مسائل والا علم ہے، پہلے فضائل والا علم ہے۔ تو اپنی قوم کو بغیر فضائل کی دعوت دیے ہوئے قوم کو کہا کہ ایمان قبول کر لو، قوم نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو طفیل بن عمر دوسی غصے ہو گئے اپنے ساتھیوں پر، اور سیدھے حضور کی خدمت میں چلتے چلتے پہنچے مکہ، قبیلے دوست کے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے والوں نے دعوت کا انکار کیا، آپ میرے قبیلے والوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ آج اللہ کے نبی کی دعا لگے گی نا تو سارا کا سارا قبیلہ ختم۔ تو آپ نے یہ کہا اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، یا اللہ تو قبیلے دوست کو ہدایت دے، یا اللہ تو قبیلے دوست کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے کہا طفیل کام اس طریقے پر نہیں ہوتا، کام کرنے کے لیے 2 باتیں سن کے جاؤ۔ پہلی بات فرمائی کہ جس طرح تم ایک ہیرو ہو، ہیرو تم ہمارے قبیلے کے، تم مکہ المکرمہ کے عرب قبیلے کے ایک قیمتی انسان ہو، آپ گھر گھر کی ملاقاتیں کرو، گھر گھر کی ملاقاتوں میں آپ جیسے بہت سارے ہیرے ملیں گے۔ دعوت کا کام کیا ہے؟ بغیر بے طلبوں میں جا کر کرنے کا ہے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کا نام دعوت ہے، اور طالبین کو بات بتانا یہ تعلیم ہے۔ ہمارا کام تو بے طلبوں میں جانا ہے، گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کے پاس جا کر دین کی طلب پیدا کرنا۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ آپ جس طرح قیمتی ہیرے ہو، تمہارے قبیلے میں بہت سارے ہیرے ہیں، اب کام کرتے رہو۔ دوسری بات فرمائی کام سختی سے نہیں ہوتا، کام تو نرمی سے ہوتا ہے، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو۔ طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے مرکز سے 2 باتیں لے کر اپنے قبیلے میں گیا،
اور میرے بڑے بڑے اجتماعات چھوڑے، کام میں ایسا لگا، نہ بدر کے اجتماع میں تھا، نہ احد کے 6 اجتماع چھوڑے، نہ احد میں تھا، نہ مستلق میں تھا، نہ خندق میں تھا، سیدھا ڈائریکٹ حضور سے ملا خیبر کے موقع پر۔ خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس طفیل ابن عمر دوسی 80 خاندانوں کو لے کر پہنچے۔ اور اب عرب کے قبیلے، عرب کے خاندان کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اس میں ابو ہریرہ بھی تھے۔ سن 8 میں اسلام ابو ہریرہ قبول کیا ہے۔ ابو ہریرہ تمام محدثین کے استاد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے مجھے ابو ہریرہ ملے ہیں، اور ابو ہریرہ حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے، اور اتنے بڑے صحابی بنے کہ ساری بخاری شریف، مسلم شریف، سیاہ ستہ میں تمام روایات، اکثر روایات، سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ انہی سے ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے، حدیثوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تو کام کے اسلوب ہوتے ہیں کہ ہمارے کام میں ترغیب ہے، ہمارے کام میں اخلاق ہے، کہ ساتھیوں کو جوڑنے کا 2 ہی عمل ہے، ترغیب اور اخلاق نبوت کے اسلوب ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا بتائی؟ اجتماعیت کا پہلا سبب کون سا ہے؟ نرمی ہے۔ دوسرا سبب کیا بتا؟ فاعف عنہم، اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے، ابو ذر غفاری سوئے ہوئے تھے، اور آپ نے ابو ذر غفاری کے انگوٹھے کو پکڑ کر قم یا ابا ذر، ابو ذر اٹھیے۔ ابو ذر کے مزاج میں تھوڑی سختی تھی، دنیا دار کو دیکھتے ہیں تو غصے ہو جاتے۔ ابو ذر غفاری، ان کی کتاب سیرت ابو ذر غفاری، علماء مولانا مناظر احسن غیلانی کی لکھی ہوئی کتابیں اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان پیوستہ ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ سیرت ابو ذر غفاری، یہ تو لٹیرا قبیلہ تھا ان کا، تو جو لوگ جاتے مدینہ منورہ، اور جب مدینہ سے جو لوگ بدر جاتے، بدر تو راستے میں قبیلہ پڑتا ہے، ابو ذر غفاری کا قبیلہ پڑتا ہے، لٹیرا قبیلہ۔ اللہ کے نبی کی دعوت جب پہنچی اس قبیلے میں کہ جو آنے جانے والوں کو لوٹتے تھے، وہاں سے ابو ذر آئے مکہ المکرمہ میں، اور جو مشہور واقعہ فضل اعمال میں سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور اتنے بڑے صحابی بنے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس زمین پر ابو ذر جیسا کوئی وفادار دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ابو ذر غفاری کی کوالٹی بنی کہ اس زمین پر ابو ذر سے بڑا وفادار اور سچا آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ لوٹنے والے قبیلے کا فرد ہے ابو ذر غفاری۔ تو آپ نے کہا ابو ذر اٹھو، وہ کیسا دن ہوگا جب مدینہ کے ساتھی تمہیں پریشان کریں گے تو کیا کرو گے؟ دیکھو کام کرنے والوں کے ساتھیوں کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، جب مدینہ کے ساتھی، مدینہ کے پرانے اور مدینہ کے علماء تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے تو کیا کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں تو مسجد چھوڑ دوں گا، ملک شام چلا جاؤں گا، مدینہ چھوڑ کے وہاں جڑوں گا۔ ساتھی ٹوٹتا ہے نا تھوڑی تھوڑی باتوں میں کہ میں تو ملک شام چلا جاؤں گا۔ آپ نے کہا ابو ذر جب ملک شام تو جاؤں گے، سیریا میں، فلسطین میں، اور ملک شام میں جانے کے بعد اگر وہاں کے قدماء اور وہاں کے ساتھی تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے تو کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ پھر میں دوبارہ مدینہ منورہ آ جاؤں گا، مسجد چھوڑ دوں گا۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمایا ابو ذر وہ کیسا دن ہوگا جب تم دوبارہ مدینہ منورہ پہنچو گے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی مدینہ کے ساتھی تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے تو کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو ان سے مقابلہ کروں گا، ان سے تلوار سے لڑوں گا۔ تو آپ نے کہا ابو ذر معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا جب تک تیری ملاقات میرے حوض کوثر پر نہ ہو جائے۔ یہ کام کرنے میں ساری کی ساری چیزیں ہوگی، لیکن ہمارا کام ہے دعوت ہے، کام ہے جوڑ کے چلنا۔ جو انسان قربانی کے ساتھ چلتا ہے ان سارے حالات سے اللہ پاک اس کو گزارتے ہیں، کیونکہ دعوت کے کام میں پہلا وقفہ جو ہوتا ہے وقفہ تربیت ہے، پھر اخیری جو ہے وہ اظہار نصرت ہے۔ پہلا وقفہ کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا وقفہ ہوتا ہے۔ حالات آتے ہیں تربیت کے لیے، مدد آتی ہے تسلی کے لیے، اللہ بندے پر حالات ڈالتے ہیں، اللہ دعوت پر بھی حالات لاتے ہیں، داعی پر بھی حالات لاتے ہیں۔ داعی کے پنپنے کا زمانہ حالات کا ہوتا ہے۔ خربوزہ یہ بغیر گرمی کے خربوزے کے اندر مٹھاس پیدا نہیں ہوتی، اور گیہوں کے اندر مٹھاس بغیر ٹھنڈی کے پیدا نہیں ہوتی، ان کو حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی داعی پر حالات ڈالتے ہیں، کبھی گھریلو حالات، کبھی ساتھیوں کے حالات، لیکن کام کو جم کے کرنا ہے۔ حضرت مولوی ابراہیم سے دعوت برکات فرماتے ہیں، ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایک انسان، ایک آم اپنے درخت کی ٹہنی سے آم جڑی ہوئی ہے۔ ایک انسان اللہ کے راستے میں 4 بینوں میں گیا، چلے میں گیا، واپس آنے کے بعد مسجد و جماعت میں جڑا۔ اب مسجد و جماعت میں جڑا ہے تو گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ اب حالات شروع ہوئے، کبھی گھر کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے،
میری کوئی بات نہیں سنتا، میری قدر نہیں ہوتی، میری رائے نہیں لی جاتی، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں پیدا حالات۔ اگر آم کی گٹلی آم سے جڑی ہوئی ہے، کبھی کبھی حالات آتے ہیں، حالات کون سے؟ طوفان۔ تو کبھی آم کی گٹلی ادھر جاتی ہے ٹہنی کے ساتھ کہ اس پر طوفان آیا، ہواؤں کا طوفان۔ اگر آم کی گٹلی یہ سمجھے کہ مجھے یہ حالات برداشت نہیں کرنے، میں تو ٹوٹ کے گر جاتی ہوں، تو کیا ہوگا؟ کسی باطل کا لقمہ بنے گی، کسی باطل کے منہ میں آ جائے گی، یا کسی انسان کے پیروں کے نیچے دب جائے گی۔ لیکن اگر وہی آم درخت کی ٹہنی سے جڑی رہے کہ حالات کو برداشت کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آم اندر سے مضبوط بنے گی۔ آم اندر سے پہلے پکتی ہے، پھر باہر کلر آتا ہے، اندر سے مضبوط بنے گی، پھر آہستہ آہستہ اس کے صفات باہر ظاہر ہوں گے کہ جو بھی وہاں سے گزرے گا آم کو دیکھے گا تو اس کے منہ میں پانی آئے گا۔ اگر ساتھی حالات کو برداشت کر کے اگر جھوٹ جاتا ہے، مذہبہ جماعت سے جھوٹ جاتا ہے کہ مذہبہ جماعت کے سارے تقاضے مجھے پورے کرنے ہیں، حالات میں جمے گا تو اللہ اس کے دل میں صفات ڈالیں گے، اس میں اخلاق آئیں گے، اس میں توکل آئے گا، دنیا سے بے رغبتی آئے گی، صفت حلم آئے گا، صفت صبر آئے گا، اور ایک وہ دن آئے گا ساتھی ایسا بن جاوے گا کہ اس کو دیکھ کر مجمع کا مجمع اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے گا، یہ تو بہت اللہ والا آدمی ہے، اس کی زندگی میں صفات آ جائیں گے۔ ہمارے کام میں جوڑنا یہ بہت ضروری ہے، ہر ایک کو جوڑنا، ہر ایک سے جڑنا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو ہریرہ بھی ہوتے تھے، اور مدینے کے ٹاپ صحابی عبدالرحمن بن عوف بھی ہوتے تھے، عثمان ذی النورین بھی ہوتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری بھی ہوتے تھے۔ مالدار بھی جڑتے تھے، غریب بھی جڑتے تھے۔ ہمارا کام ہے میرے بھائی، تقاضے ہمارے اوپر آئیں گے۔ کس پر آئیں گے؟ تقاضے۔ منڈی والوں پر منڈی کے تقاضے آتے ہیں، بازار والوں پر بازار کے تقاضے آتے ہیں، سونا چاندی والوں پر سونا چاندی کے تقاضے آتے ہیں، سبزی والوں پر سبزی کے تقاضے آتے ہیں۔ ہم تو دعوت والے ہیں، دعوت کی تجارت ہم نے کھولی ہے، اور دعوت کی تجارت لن تبور ہے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں، تو ہم پر دعوت کے تقاضے آئیں گے۔ یہ دعوت کے تقاضے یہ سارے بلڈنگ والوں پر نہیں آئیں گے، یہ دعوت کے تقاضے اس عملے پر آئیں گے جو عملہ بیٹھا ہے، جس نے گشت کیا ہے، مغرب کے بعد بات سن رہا ہے۔ 4 مہینوں کے تقاضے اس پر آئیں گے، چلے کے تقاضے ہم پر آئیں گے، 10 دن کے تقاضے ہم پر آئیں گے، بیرون کے تقاضے ہم پر آئیں گے۔ ہم آنے والے تقاضوں کا ایسا استقبال کریں جیسے پیاسا پانی کا استقبال کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد زمین پر آئے گی۔ دیکھو، دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں میں 6 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 یقین۔ ہماری نیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں تو اللہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ جس عمل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے وہ عمل دیر پا چلتا ہے۔ ہمارے عمل میں اخلاص اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ ہمارے کام کا مخلص کون؟ کہ ہمارے کام کا مخلص وہ انسان ہے کہ تمام انسانوں کی طرف نظر نہ ہو، اللہ کی طرف نظر کر کے کام کے پیچھے اپنے آپ کو تھکاتا رہے۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ جس آدمی کے دل میں ہوتا ہے اخلاص، اس کو معلوم ہوتا ہے ایک ہے اخلاص اور ایک ہے احتساب۔ اخلاص ہوگا تو اللہ کے لیے کام کرے گا، اور احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ اس عمل پر کیا دیں گے۔ گھر گھر کی ملاقاتیں کروں گا تو گھر گھر کی ملاقات پر اللہ مجھے کیا دیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، جب انسان مسجد سے نکلتا ہے کسی اللہ کے بندے کے پاس نسبت ایمان پر ملاقات کرنے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ناداہ منادی من السماء، ایک منادی آواز دیتا ہے، تاب و طیب ممشاک، تیرا چلنا مبارک ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز، تیرا چلنا مبارک ہو، وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلَكَ فِي الْجَنَّةِ، اور تو نے اپنے ٹھکانے کو جنت میں بنا لیا۔ ایک ملاقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو نے اپنے ٹھکانے کو جنت میں بنا لیا۔ یہ حدیث کا اجر ہے۔ اگر مجھے حدیث پر اجر احتساب ہوگا تو آدمی آدھا گھنٹہ فارغ نہیں کرے گا، 2.5 گھنٹہ نہیں، 8 گھنٹے فارغ کرے گا۔ ہم تھے 2012 میں یمن میں، تو وہاں پرانوں کا جوڑ تھا، تو میری بات مشورے میں طے ہوئی، تو مجھے کہا بات کرنے بیٹھو، تو عرب کے مجمع کے سامنے میرے 2.5 گھنٹوں کی بڑی بات کی کہ اگر کام کو قابو میں لانا ہو، 4 مہینوں کے تقاضے پورے کرنے ہیں، 7 مہینوں کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور چلے کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو ہمارا کام کرنے والا عملہ اپنی مسیح کے احترام میں 2.5 گھنٹے گھڑی کے کاٹے کے ساتھ گھر گھر کی ملاقات اور گھر کے ہر فرد کی ملاقات کا اگر ایسا نظام بنا دیں تو سارے تقاضے قابو میں آ جائیں گے۔ تو مجھے وہاں کے ذمہ دار نے کہا، شیخ صالح مقبل نے کہا، مولانا یہ پورا کا پورا مجمع روزانہ 8 گھنٹے فارغ کرتا ہے، یہ 2.5 گھنٹوں والوں کا مجمع نہیں تو 8 گھنٹے والوں کا مجمع ہے۔ عرب کی بات کر رہا ہوں، اور حقیقت میں 8 گھنٹے فارغ کرنے والوں کا مجمع بڑی تعداد میں ہے۔ عرب ملک ہے، مشغول لوگ ہیں، لیکن چونکہ دل میں دین کی عظمت ہے، دل میں دین کی قدر ہے، تو لوگ وقت کو فارغ کر رہے ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب بنجائی فرماتے تھے، ایک تو نیت ہو، نمبر 2 یقین ہو۔
نیت میں اخلاص ہو، یقین اللہ مجھے اس کام کرنے پر کیا دے گا، اللہ مجھے اس عمل پر کیا دے گا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے بزرگوں میں ہیں، انہوں نے ملفوظ سنا مولانا اللہ صاحب کا کہ بہت بڑے علماء کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور میواتی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا اللہ صاحب نے جذبات نہ کر یہ بات فرمائی، سنو کہ جو آدمی اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ سے مدد کا یقین نہ کرے وہ تو فاسق ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ ضرور اللہ پاک اس کی مدد کرے گا۔ یہ تو قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آگے جملہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ پاک حالات میں بھی تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ اس لیے دین کے کام میں شور نہیں، ہمارے کام میں نہ شور ہے، ہمارے کام میں نہ شور ہے، اس کام پر سادگی ہے، سادگی، لیکن زندگی بدلنے والا کام ہے۔ دعوت میں اللہ نے قلوب کے پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے، ہزاروں انسانوں کی زندگی اس کام کی برکت سے پلٹی ہے۔ راتوں کو ناچنے والے راتوں کو مصلی پر آ کر روئے ہیں، راتوں کو ناچنے والیاں راتوں کو تہجد گزار تہجد پڑھنے والی اللہ نے بنائی ہے۔ اس کام کے پیچھے اثر ہے۔ دعوت کا ہر عمل ہدایت کا عمل ہے، اعمال دعوت اعمال ہدایت ہے، اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اور دعوت کا ہر عمل انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ بس سب سے پہلے نیتوں کو صحیح کرے کہ بھئی میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں، عبدالباسط بھائی کے لیے کر رہا ہوں، مفتی صاحب کے لیے کر رہا ہوں، حاجی نجری صاحب کے لیے کام کر، میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کوئی وقت فارغ کرے نہ کرے، مجھے ہر مہینے کی 3 دن پابندی سے لگانے ہیں، مجھے ہر سال 4 مہینوں پر آنا ہے۔ ابھی ہم عصر کے بعد مولوی عثمان صاحب کاکوسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رشد پاک میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا آئے تھے تو ایک ساتھی نے پوچھا، امریکہ کے ساتھی تھے آئے ہوئے تھے، کہ مولانا پوچھا مولانا کا وقت لگاتے ہو کہ تھوڑا بہت لگاتا ہوں؟ مولانا تھوڑا بہت کا مطلب کیا؟ بہت کا مطلب مولانا کا ہمارے ہاں تھوڑا تو اس کو بولتے ہیں جو ہر مہینے کے 3 دن لگاتا ہوں، روزانہ کے 2.5 گھنٹے لگاتا ہوں، ہاں، اور ہر 3 سال پر 4 مہینے لگاتا ہوں، سالانہ چلہ لگاتا ہوں، یہ تو ہمارے یہاں تھوڑا ہے۔ اب بتاؤ بہت کتنا کرتے ہو؟ یہ تو تھوڑا سمجھایا، بہت کتنا کرتے ہو؟ یہ تھوڑا ہمارے کام کا ہے، جو کہ بڑی قربانی والے ہر سال 4 مہینے لگانے والے موجود ہیں، ہر مہینے کے 10 دن لگانے والے موجود ہیں، ہر دن کے 8 گھنٹے لگانے والے موجود ہیں۔ بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں ساتھی موجود ہیں جن کی قربانی پر اللہ پاک ملک کے ملک اٹھا رہے ہیں، علاقے کے علاقے اٹھا رہے ہیں، صوبے کے صوبے اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یقین ہو اور ہماری نیت صحیح ہو، یقین صحیح ہو۔ نمبر 2 ہمارا کام ہم ذکر کرتے کریں، ذکر فکر، یہ ہماری کام کی دوسری 2 بنیادیں ہیں۔ ذکر اللہ کی یاد کے ساتھ، ہم ملاقاتوں میں اللہ کی یاد کے ساتھ کریں، اور فکر مولانا اللہ صاحب کو کتنی فکر تھی۔ مولانا علی بن ندوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب مولانا اللہ صاحب گشت میں نکلتے تھے اس طریقے پر سامنے والے ساتھی کے سامنے بات کرتے تھے کہ بات کرتے کرتے رو پڑتے تھے۔ اس طریقے پر دعوت کے فضائل، دین پر چلنے کے نفع اور دین پر نہ چلنے کے نقصانات اتنا سمجھاتے، مولانا بات کرتے کرتے ٹیڑھے ہو جاتے۔ مولانا علی نے فرماتے تھے اس کا تعلق سننے سے نہیں ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، کہ سامنے والا ساتھی مولانا کی فکر کو دیکھ کر ان کی بات کو مان لیتا تھا۔ ان کی بات کو آپ دیکھیں بھیک مانگنے والے لوگ کیسے آتے ہیں، گداگر، ہم کو کوئی چل تو بھی قریب آتا ہے اور دعائیں بھی دیتا ہے، تم دھتکارتے ہو تو بھی قریب آتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارے خاندان کا بھلا کرے۔ ہمارا کام اسی طرح ہے کہ ہم ناگواریوں کے ساتھ دعوت کے کام میں لگے رہے اور بے طلب بندوں میں جا کر طلب کے پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن کیا ہمارا کام نہج سے ہٹا ہوا ہے، نہج سے ہٹا ہوا ہے۔ اس سے حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتارنے کے 4 سبب ہیں۔ پہلے 6 باتیں سن لو، نیت، یقین، ذکر فکر اور خوف اور شوق۔ ہمارا کام شوق کا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام تو ڈر کا ہے۔ شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے۔ ہم شوق کے لیے کام نہ کریں۔ ہمارے ایک پتہ بیرون جماعت میں گئے نا تو ساتھی بیچارہ بہت خوش تھا، بیرون جماعت میں جا رہے، شوق کے لیے بیرون گیا۔ جب بیرون والوں میں جب بات ہوتی ہے تو پہلا جملہ مولوی ابراہیم کا ہوتا ہے بھائی ہم شوق پورا کرنے نہیں جا رہے، ہم تو حکم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ جس جگہ پر جماعت میں گئے نا وہاں جگہ پر مرکز میں بھی کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا تو روئے کہ میں تو سمجھا تھا کہ وہاں تو پلین میں بیٹھیں گے، وہاں تو نرم نرم گدے ہوں گے اور برتن دھوئے۔ بیٹے سمجھتے ہو کہ باپ تو بیرون گیا ہے برتن دھونے پر، یوں کر کے بیٹھا بڑا باتیں بھی کرتا رہے، روتا بھی رہے کہ شوق پورا کرنے آیا تھا۔ ہمارا کام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے، شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے، یہ تو ذمہ داری پورا کرنے کا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اس وقت جب کہ آدمی کی زندگی میں 4 باتیں ہوں۔ سب سے پہلی بات دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد قرار دیا جائے، یہ بنیادی بات ہے۔
کہ دعوت کی محنت کا زندگی کا مقصد کام کرتے کرتے ساتھیوں میں دعوت کی بصیرت حاصل ہو جائے. اور میرے اللہ فرماتے تھے جس آدمی کو دعوت کی بصیرت مل جاتی ہے، دعوت کی بصیرت، اس کو اپنے دین اور دنیا کے تمام مسائل کا حل دعوت ہی میں نظر آتا ہے. اللہ سے میں اور آپ کیا مانگے؟ دعوت کی بصیرت مانگے. تو پہلا کام، زندگی کا مقصد دعوت کی محنت کو قرار دیا جائے. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نہج کے مطابق کام کو انجام دیا جائے. میرے مزاج کے مطابق نہیں، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں. اللہ کے نبی نے جو نہج بتایا، آپ کا جو کام کرنے کا اسلوب تھا، آپ کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا، خلفائے راشدین کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا، جسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں صحابہ کی قربانی، صحابہ کے تقاضے ہم سامنے رکھ کر چلیں گے تو جڑیں گے. اور تیسری بات فرمائی، ہر حال میں کام کرنے کا ارادہ کیا جائے. کب بولو؟ ہر حال میں، کون سے بھی حالات ہو، ٹھنڈی کے حالات ہو، گرمی کے حالات ہو، بارش کے حالات ہو، اللہ نے مال دیا ہو، اللہ نے مال نہ دیا ہو، اللہ نے گھر میں فقیری دی ہو، ہر حال میں دعوت کے کام کو کرنے کا ارادہ کیا جائے. کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ کی مدد اتارنے کے 4 سبب بتاتا ہوں. کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. اور چوتھی بات بتائی، انتہا تک کرنے کا ارادہ کیا جائے. انتہا تک. انتہا کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے استقامت کی دعا مانگے کہ اللہ موت تک مجھے کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. مولانا میں خاصا مکی فرما کرتے تھے دعوت کے کام میں لگنا تو بہت آسان ہے، لیکن موت تک لگے رہنا بہت کم انسانوں کے حصے میں آیا ہے. لگنا تو بہت آسان ہے، لیکن موت تک لگے رہنا، موت تک جمے رہنا، یہ بہت کم انسانوں کے حصے میں آیا ہے. اسے میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کرے اللہ پاک مجھے موت تک کام میں لگا دے، موت تک کام میں جما دے. لیکن آتی ہے دنیا دعوت کے کام کے بعد جب دنیا آتی ہے تو دنیا کی انسان کو دعوت کے کام سے ہٹاتی ہے. جب صحابہ کرام کا پورا مجمع حضور کی خدمت میں آیا، آپ نے صحابہ کرام پر اتنی محنت فرمائی کہ صحابہ کرام کا جان اللہ کے راستے میں لگا، لیکن ان کا پورا مال ختم ہو گیا، ان کے باغات اجڑ گئے، ان کے کاروبار اجڑ گئے، ان کے کھیت اجڑ گئے. تو صحابہ کا مجمع مدینہ کے انصر حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کے نبی آپ ہم کو تھوڑی تبلیغ کی چھٹی دیجیے. انصار مدینہ، مولانا یوسف صاحب نے بھی کتاب میں لکھا ہے 6 مہینوں کی چھٹی مانگی. کتنی؟ خالی خروج کی چھٹی مانگی. مقامی اعمال کی پابندی کریں گے، آنے والے قافلے کو کھانا بھی کھلائیں گے، دین بھی پلائیں گے، ان کو ایمان بھی سکھائیں گے، قرآن بھی سکھائیں گے. ہمارے باغات اجڑ چکے ہیں، ہماری کھیتیاں برباد ہو چکے دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے. مسلسل اللہ کے نبی خاموش رہے. اللہ کے نبی کے سامنے پورا منظر تھا کہ ان کے گھروں میں کھانے کے فاقے ہیں، ان کے بچے بھی بھوکے ہیں، ان کی بچیاں بھی بھوکی ہیں. لیکن حضور چونکہ اللہ کو صحابہ کی ذات کو نمونہ بنانا تھا، اللہ نے کلام اللہ کی آسمان سے اتاری، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں جان کو بھی خرچ کرتے رہو، مال کو بھی خرچ کرتے رہو، چھٹی مال کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، دین کا کام اچھی طرح کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ منورہ کے تمام انصار مدینہ وہاں سے چلے گئے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھا کہ ہم نے حضور کی خدمت میں چھٹی کیوں مانگی. اللہ کا عتاب ہے، چھٹی کیوں مانگی؟ ہمیں چھٹی نہیں مانگنی چاہیے تھی. ان حالات میں ہمیں کام کو کرنا تھا، چھٹی نہیں مانگنی تھی. صحابہ کرام کام کرتے رہ گئے، حالات میں چلتے رہے. پھر انصار مدینہ جمع ہوئے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عباد بن بشر، بڑے بڑے کبار صحابہ، پرانے صحابہ، اور حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر صرف برکت کی دعا کرا دے. حضور دعا کرنا ہماری کھیتی میں برکت ہو، ہماری باغات میں برکت ہو. جیسے مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب انصار مدینہ کے چہرے دیکھے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا. صحابہ کرام ٹوٹ گئے تھے حالات کی بنیاد پر. آپ نے کہا مرحباً بالانصار، مرحباً بالانصار، انصار تمہارا آنا مبارک، تمہارا آنا مبارک. آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا. قربانی کے بعد بدل ہے، آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میں اپنے اللہ سے جو تمہارے بارے میں دعا کروں گا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. اب صحابہ سمجھے کیوں آئے تھے؟ بھائی بولو صحیح، کھیتی میں برکت کی دعا کرانے کے لیے آئے تھے. اب سمجھے کہ آج تو ہر سب کچھ ملنے والا ہے، جو مانگو گے کہ چلو پھر مشورہ کرے کیا مانگے. صحابہ ہماری طرح نہیں تھے. انما ہممنا الآخرہ، ان کی بنیاد آخرت تھی، ان کے عزائم آخرت تھی، ان کے فکر آخرت تھی. مشورہ کیا کہ دنیا تو چند دن کا کھیل ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے اعلیٰ. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا گے یوں ہی کیا مرنے والا.
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، اور جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وإن طال سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، وان الآخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کیا اللہ کا انداز کلام پاک میں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش لوگ جان لیتے کہ آخرت میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، کہ دنیا چند دن کا سامان، ایک کام کرو حضور سے دعا کراؤ اللہ ہماری مغفرت کر دے، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری مغفرت کر دے، تو میرے نبی نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں یقین تھا کہ تم دنیا کی برکت کی دعا بھی میرے پاس نہیں کراؤ گے، تمہارا ہدف صرف آخرت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، واغفر ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، واغفر ابناء الانصار کے پوتوں کی مغفرت فرما، وجیوان الانصار، انصار کی پڑوسیوں کی مغفرت فرما، وازواج الانصار، انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما، اور جو انصار سے محبت کرے اور انصار والا کام کرے ان کی بھی مغفرت فرما۔ نسلوں کا کام کرا کے مدینہ کے صحابہ چلے گئے، پھر اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، تو مددگار بننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں ابھی ہم سب کو عزائم کرنے ہیں، اللہ کے دین کے مددگار، اجتماعی زندگی بولو نصرت والی، انفرادی زندگی سنت والی، انفرادی زندگی ہم تمام کی انفرادی زندگی سنت والی بنے، اجتماعی زندگی نصرت والی بنے، ہم اللہ کے دین کے مددگار بنے، ہم اجتماعی کام ہے، جو بھی دین کا تقاضا ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالات آئیں گے، کبھی بیوی روئے گی، کبھی بچے روئیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، اللہ ہماری پیشانیوں پر نبیوں کا نور دلوائے گا۔ اس سے میرے بھائیو آپ کے مسجد کے ساتھی سب کریم مجمع جمع ہونا مقصود نہیں ہے، کام کرنے والوں کا جمع ہونا مقصود ہے۔ ایک کام کرنے والے سارے احباب جمع ہوئے گے، مسجد و جماعت کے ساتھی ہیں، آپ کی لگژریہ وہ مسجد ہے، یہاں اللہ بیرون کے تقاضے اللہ پورے کر سکتا ہے۔ آپ کی ایک دن دیکھو گے اگر آپ نے صحیح نہج پر صحیح ترتیب پر اس مسجد کو کام کی بنیاد پر اٹھایا نا، آپ اپنی مسجد میں ہی کام کرتے رہے، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، 3 دن کی جماعت یہاں سے نکالی، چاونوں کی جماعت مسجد سے نکالی، چلے کی جماعت مسجد سے نکالی، ایک جماعت نکل جاوے ہلکے میں تاریخ تے مت کراؤ، مسجد کی تاریخ تے ہو، ایک جماعت نکل گئی فوراً ساتھی بیٹھ جاوے، اب بتاؤ آئندہ جماعت کی تاریخ طے کرو، مہینے کے بعد ساتھیوں کو کام ملے گا تو ساتھی کام کریں گے، کام ملنا چاہیے، ساتھیوں کو کام ملنا چاہیے۔ بھئی دکان میں کچھ ہوگا تو دکاندار بیچے گا، جب دکان میں کچھ ہے ہی نہیں دکاندار کیا بیچے گا؟ جیسے ہمارے مہینے کا سال کا ٹارگٹ بنے کہ سال میں ہمیں 4 جماعتیں 5 جماعتیں چلے کی دینی ہے، اور سال میں ہمارے پاس 2 جماعتیں 4 مہینوں کی کم سے کم دینی ہے، ہر مہینے کی ہمیں 4-5 جماعتیں 3 دن کی دینی ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے تقاضے پورا کرنے والے ساتھی یہ ہوں گے، لیکن ترتیب ہمارے کام کا اصل جو سرمایہ ہے وہ 2.5 گھنٹوں کی ملاقاتیں ہیں، کہ 2.5 گھنٹوں کی ملاقات گھڑی کے کانٹوں کے ساتھ کرنے کے لیے یہ سارے کے ساری محنت ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے گا۔ اس مسجد سے اللہ بیرون کی جماعتیں 4 باقی جماعتیں روانہ ہوگا، 4 مہینوں کی روانگی یہاں ہوگی، یہاں کی بستی والی جماعت کو رخصت کرنے جائیں گے اور استقبال کرنے بھی جائیں گے۔ لیکن یہی ہے کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی عزائم کو مضبوط کریں۔ عزائم کس کی طرح کرنے؟ گھوڑے کی طرح۔ کس کی طرح کرنے؟ گھوڑا آگے کے میدان کو دیکھتا ہے، پیچھے کے میدان کو نہیں دیکھتا، اور عزائم اللہ کی ذات پر یقین کر کے کرنا ہے۔ مسجد کی استعداد کہ ہماری مسجد کے احترام میں کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں، کتنے 4 مہینوں والے ساتھی ہیں، استعداد کو دیکھ کر ہمیں عزائم کرنے ہیں، اور عزائم اللہ ہی پورا کرے گا۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے عزائم کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ کا ایک فیصلہ ہے
اگر مسیح جماعت کے کچھ ساتھی اگر کسی چیز کو طے کر لیتے ہیں، چاہتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے، تو اللہ آسمانوں پر بھی طے کر لیتے ہیں۔ اب اس کے لیے بتاؤ ماشاءاللہ، یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، جنوری کا مہینہ ہے، 2023 تو ہمارا گزر گیا، کتنا کھویا کتنا پایا تو ہم کو معلوم ہے۔ ہمارا 2023 کیسا گزرا، ہم نے کیا زندگی گزاری، کتنے گشت ہوئے، کتنا وقت لگا، کتنی نمازوں کی پابندی ہوئی۔ جو غلط ہوا اللہ سے استغفار کرے، اور اللہ نے اچھا کرا اللہ کا شکر کرے۔ لیکن آئندہ اس سال میں ہمارا لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے کہ مجھے اس پورے 12 مہینے کے اندر مجھے کیا نظام میں ابھی سے بنا دوں، عزم کروں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک بات، ہماری کراچی کی جماعت سری لنکا پہنچی، جیسے وہ جماعت گاڑی سے نکل کر نیچے اتری، 2 نوجوان ملے، کہا جماعت کہاں سے ہے؟ کہ پڑوس کے ملک کی جماعت تھی، کہ ہم آپ کی جماعت کی نصرت کرائیں گے، نصرت ہم رات کو گشت کرائیں گے۔ 2 نوجوان آگے گئے، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک کا انتقال ہو گیا وہی۔ تو اس نے خواب میں آ کر اپنے ساتھی کو یوں کہا، جماعت کا گشت کرائیو، اللہ نے صرف میرے اتنا کہنے پر کہ میں جماعت کی نصرت کروں گا، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ بھائی تو ہمارے بڑے کارگزاری سنانے کا نہ کہتے گئے، اگر افریقہ کے جنگلوں کے کارگزار ہمارے سامنے آ جائیں، کام کرنے والی جماعتیں، کیا اللہ کی مددیں اتری ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کی بصیرت نصیب فرماوے۔ اب اس کے لیے بتاؤ ماشاءاللہ، ساتھی بیٹھ جائیں گے، کیا کریں گے مولانا صاحب؟ اصل میں ایسا سوچے نا مولانا کہ 4-5 ہمارے ساتھی ہیں، جی تو جی، یہ 10 ساتھی تھوڑے بیٹھ جاتے ہیں الگ الگ پرچہ لے کے، تو وہ سب کے عزائم جو ہم نے وہاں کیے تھے 4 مہینے کب لگائیں گے۔ کتنے بجے نماز ہے تمہاری؟ 8 بجے۔ میری تو رائے ہے کہ ایک ہی حلقہ بنا لو، کیونکہ ایک ہی مسجد کے ساتھی، میری رائے ہے، ہاں اور ایک ہی جگہ پر حلقہ بنا کر اس طرح یہی حلقہ بنا لو، اور حلقہ بنا کر دیکھو ساتھی بشاشت کے ساتھ لکھاوے، ترغیب کے ساتھ، کہ انشاءاللہ دیکھو جنوری سے لے کر دسمبر تک مجھے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جانا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو ادھر ادھر دیکھو گے تو کبھی تم عزم نہیں کر سکو۔ ہمارے کام میں پہلے عزم ہے پھر نظم ہے، پہلے کیا ہے؟ عزم ہے پھر نظم ہے۔ اللہ کی ذات ارادہ کر کے نظم کرو کہ 4 مہینوں میں میں کب جاؤں گا، چلے میں کب جاؤں گا۔ جن حضرات کے 2021، 22، 23 میں 4 مہینے لگ چکے ہیں، ایک تو ہر سال 4 مہینوں پر آئے گا، یہ ترتیب نہیں بن پاتی، کم سے کم 3 سال میں ایک مرتبہ ہمارے 4 مہینے لگے۔ 21 کے پہلے لگے ہیں تو 4 مہینوں کا ارادہ کرے۔ سال گزشتہ اگر کوئی ساتھی جا کر ہے تو وہ چلے کا ارادہ کرے، یوں کر کے چلے کے، اور 3 دن میں ہفتہ لکھا دو۔ دیکھو یہ لگزوریا کے ساتھی ہیں، ہلکے کے تو ساتھی نہیں ہے، کہ دیکھو ہمارے ہلکے میں کم سے کم دوسرے ہفتے اور چوتھے ہفتے کی 2 جماعتیں بنتی ہیں، تو اگر ساتھی ہو سکتا ہے دوسرے ہفتے کی 2-3 جماعتیں بن جاوے، اگر سب ساتھی ارادہ کرے، چوتھے کی 4-5 جماعتیں بن جاوے، تو کم سے کم ہمارے مہینے کی 4-5 جماعتیں ہماری مسجد کے نکلے۔ پورے خزرہ حلقے میں اگر ہماری مسجد نمونہ بنے گی کہ بھئی ہم کو ہماری مسجد اٹھانی ہے۔ ابھی اثر کے بعد مولوی عثمان صاحب نے جاتے وقت بھی یہ کہا کہ بھئی ساتھیوں کو کہنا کہ حلقوں میں نہ گھومے، اپنی اپنی مسجدوں میں کام کرے۔ جاتے وقت ابھی اثر کے بعد کہا کہ اپنی مسجدوں کے اطراف کو مضبوط کرو گے، 1 سال کھائی تم صحیح ترتیب پر کام کرو، اللہ تمہاری مسجد سے بیرون کی جماعتیں نکالے گا۔ اب ساتھی ہلکا لگا لو ماشاءاللہ، تاکہ ترتیب بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔